ہاں اگر بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، پڑھنے میں آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے تو ظاہر ہے اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اجازت دے دی۔ اچھا، قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے بھی فخر کی میں نے بات کی کہ 3 دن میں قرآن پاک ختم کر لیا، 2 دن میں کر لیا، 4 دن میں کر لیا۔ اچھا، ابھی رمضان شریف قریب آ رہا جی ہے تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس رمضان میں نے 15 قرآن پاک پڑھ لیے، یعنی 15 مرتبہ تلاوت کر لی، تو وہ دنوں پہ تقسیم کریں تو سمجھ میں بعض دفعہ نہیں آتی چیزیں، جی، تو کیا اس کا حکم کیا ہے؟ یہ ممکن ہے کہنے والے حدیث کی بات ہے؟ طیبہ کا مفہوم ہے کہ جس نے 3 دن سے کم میں پڑھا اس نے سمجھا نہیں۔ اچھا، اب ہمارے ہاں تو قرآن مجید فرقان حمید کو صرف پڑھا ہی جاتا ہے، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ علماء اس کو پڑھیں گے پڑھتے ہوئے، یا اس کی تفاسیر پڑھیں گے یا دیگر چیزوں کو پڑھیں گے، پھر وہ سمجھ میں آئے گا۔ مگر ہمارے ہاں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا رجحان بہت زیادہ ہے رمضان المبارک میں۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا ہے وہ پورے رمضان میں 2 دن میں 3 دن میں مکمل قرآن پاک پڑھتا ہے۔ بالخصوص اعتکاف اب میں جب آپ بیٹھتے ہیں۔ اس کے پاس بیٹھیں اور اس کا قرآن مجید فرقان حمید سنیں تو وہ والی حدیث مبارکہ ایسے شخص پر صادق ہوتی ہے کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر آپ اس کو ٹھیک ادائیگی نہیں کر رہے، آپ اس کو ٹھیک طرح سے پڑھ ہی نہیں رہے۔ ایک تو وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو قرآن بھی ٹھیک پڑھنا نہیں یعنی آتا، قرآن کہلائے گا نہیں وہ جو پھر پڑھ رہا ہے۔ وہ اپنا جتنا بھی وقت ہے وہ قرآن مجید پڑھنے میں ہی صرف کر رہا ہے اور غلط پڑھنے میں صرف کرتا ہے۔ اب آپ اس کی نماز سننے کے لیے جائیں گے تو اس کو نماز بھی نہیں آتی، آپ نماز کے مسائل اس سے سننے کے لیے جائیں گے، اس کو نماز کے مسائل بھی نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر مکہ شریف میں بھی اور مدینہ شریف میں بھی دونوں جگہ پر ہی لوگوں کو دیکھا گیا ہے، دونوں جگہ پر ہی جو شرعی مسائل ہیں وہ سیکھنا ضروری ہیں، حج کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنا ضروری ہیں، مگر وہاں پر بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، جس کو ٹھیک پڑھنا آتا ہے، ٹھیک طریقے سے پڑھتا ہے، وہ یہاں رمضان المبارک میں قرآن مجید پڑھتا ہے یا حرمین طیبین شریف میں جاتا ہے وہاں جا کے قرآن مجید پڑھتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، مگر پڑھنا تو آتا ہو۔ صحیح، اب قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا ہی نہیں آتا، ٹھیک طرح سے پڑھتا ہی نہیں ہے، اور جو ضروری مسائل سیکھنے کے تھے اب اس کو دیکھا جاتا ہے، نہ اس کو طواف کرنا آتا ہے، نہ اس کو صحیح کرنی آتی ہے، نہ اس کو رمی کے مسائل معلوم ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا۔ یوں ہی یہاں رمضان المبارک میں دیکھ لیں، رمضان المبارک میں بھی یہی حال ہوتا ہے صحیح، کہ مسائل شرعیہ معلوم نہیں ہوتے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا اعتکاف کا کہ اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے جس میں باقاعدہ حلقے لگتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید سکھایا جاتا ہے اور اسی طرح دیگر مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں، نماز سکھائی مگر جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو پھر بھی دیکھا ہے کہ وہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ ان کو شکایت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں قرآن نہیں پڑھنے دیا، حالانکہ منع تو کوئی بھی نہیں کرتا، منع کوئی بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، مگر بات یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا بھی ٹائم دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ ٹائم ہے، اس میں آپ قرآن مجید پڑھیں گے، ٹھیک ہے، مگر بات یہ ہے کہ آپ کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا ہی نہیں آتا۔ صحیح، یہ تو 3 دن کی بات کی گئی ہے کہ 3 دن سے کم میں جس نے پڑھا اس نے سمجھا نہیں۔ ہمارے ہاں پورا مہینہ میں اگر کوئی شخص خالی قرآن مجید فرقان حمید کی اگر صحیح طرح سے تلاوت کرتا ہے تو ظاہر ہے جو تلاوت کا جو ثواب ہے وہ اس کو ضرور ملے گا، ٹھیک ہے، مگر قرآن پاک کا جو مقصد ہے وہ نہیں اس کا حاصل وہ ہوگا، ہدایت ہے، ٹھیک ہے، کہ ہدایت حاصل کرے گا قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کے۔ تو قرآن مجید پڑھیں، بے شک ایک آیت پڑھیں، آپ نے ایک آیت قرآن مجید فرقان حمید کی پڑھی، اب آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا، پھر آپ نے اس کی تفسیر پڑھی۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے بڑی ہی پیاری تفسیر الحمدللہ، صراط الجنان موجود ہے، الحمدللہ، مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی آسان عام فہم انداز میں لکھی ہے تاکہ عوام الناس قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ سکیں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا کہتا ہے، ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے، اسی دور میں لکھی گئی تاکہ جی اس دور کے تقاضوں کو بھی پورا تقاضوں کو کرتی مد ہے۔ نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی سمجھ کے مطابق لکھی گئی۔ ایک دور تو وہ ہوتا تھا کہ مساجد کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ بڑی بڑی عربی کتب کے درس ہوا کرتے تھے، لوگ سمجھتے تھے، سنتے تھے اس کو، بس آہستہ آہستہ علم دین سے دوری ہوتی گئی۔ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے جب بہار شریعت لکھی تو آپ نے اس میں ابتدا میں یہی فرمایا کہ میرا لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسائل ہیں وہ عام فہم انداز میں عوام تک پہنچ جائیں تاکہ عوام بھی اس کو سمجھ سکیں، اور ان کی اس وقت کی لکھی ہوئی بہار شریعت اب اگر علماء بھی اردو میں اب اگر علماء بھی سمجھیں تو بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، مسائل کا سمجھنا، قیودات کا سمجھنا، کیا ان کیا چیزوں کو سمجھنا،
ٹھیک ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے علم سے دوری ہوتی جا رہی ہے تو یہ کیفیت ہے. تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں. جیسے الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام لکھا کہ 3 آیتیں آپ پڑھیں. صحیح. اس کا آپ ترجمہ پڑھیں, تفسیر اس کی آپ تفسیر پڑھیں, اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا. ہاں, قراءت سے منع نہیں کیا جاتا. اگر کسی شخص کی قراءت درست ہے ٹھیک ہے اور وہ فجر کی نماز کے بعد 1 سپارہ پڑھنا چاہتا ہے, 2 سپارے پڑھنا چاہتا ہے, وہ ٹھیک طرح سے پڑھتا ہے تو بہت اچھی ٹائم بات ہوتا ہے. یعنی جدول میں اتنا زیادہ وقت ہوتا ہے کہ اگر پڑھنا چاہے تو قرآن پاک ختم بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ جو علم دین حاصل کرنے کے حلقے ہیں ان میں بھی شرکت ہو سکتی ہے. آرام کا بھی بہت زیادہ وقت ہوتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں ترغیب دلاتا جاؤں کہ الحمدللہ رمضان شریف کا پیارا پیارا مہینہ آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان عطا فرمائے. دعوت اسلامی الحمدللہ جہاں 10 دن کا اعتکاف تو ہوتا ہی ہے, لیکن 30 دن کا پورے ماہ مبارک کا بھی اعتکاف کا سلسلہ ملک بھر میں اور غالباً دنیا کے دیگر ممالک میں بھی بعض جگہوں پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. انشاءاللہ آپ اپنے علاقے کے ذمہ دار سے رابطہ کریں گے تو آپ کو رہنمائی کر دی جائے گی کہ کہاں پر دعوت اسلامی کا 30 دن کا اعتکاف ہو رہا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں, بلکہ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں باب المدینہ میں تشریف لے آئیے. انشاءاللہ عز و جل یہاں اعتکاف کی بہاریں تو ملیں گی, ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا قرب بھی حاصل ہوگا. روزانہ 2 عدد مدنی مذاکرے سننے کا موقع ملے گا, مبلغین کی صحبت حاصل ہوگی, علم دین کا خزانہ حاصل آئے گا, اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک سیکھنے کا موقع بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اسلامی بھائی کا میسیج بھی آیا ہوا ہے کہ میں دعوت اسلامی میں آنا چاہتا ہوں, اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو دعوت اسلامی میں کوئی رکنیت فارم یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. آپ دعوت اسلامی میں یعنی اسلامی بھائیوں کے قریب آ جائیے, ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں شرکت کرنا شروع کر دیجئے, اور دعوت اسلامی کیا کرتی ہے, کس طرح دین کا کام کرتی ہے, کیسے علم دین پھیلاتی ہے, تو اس کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ آنے والے اعتکاف کے اندر آپ شرکت کیجئے, اس مسجد کے اندر تشریف لے آئیے. انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا. اور وہ اسلامی بھائی کے جو اعتکاف اگر کسی وجہ سے نہیں بیٹھ پا رہے, لیکن رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے, قراءت تو روزانہ ہی نمازوں میں کرنی ہوتی ہے اور ویسے بھی قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے, لیکن چونکہ رمضان شریف میں جذبہ بڑھ جاتا ہے تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے مدرسۃ المدینہ بالغان کو جوائن کر لیجئے, اس میں شرکت کیجئے کہ اس میں انشاءاللہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ قراءت کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے. تو اس میں اگر ہم شرکت کریں گے تو ہمارے یہ معاملات بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک آڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. میری یہ عادت ہے نادانستہ کہ میں اپنے جتنے بھی بزرگ ہیں, میرے دادی دانی جتنے بھی ہیں, تو ان کو سلام کرتے ہوئے میں جھک جاتا ہوں تاکہ وہ میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو کیا بزرگوں کے سامنے سلام کرتے ہوئے رکوع کی حد تک, یعنی وہ بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے جھک جاتا ہوں, تو کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ میری رہنمائی فرمائیے. جی حضور. دیکھیں, کسی کے آگے رکوع کی حد تک اس کی تعظیم کی خاطر جھکنا, اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے, یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے. ہاں, مقصد کوئی اور ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ مقصد یہ ہے کہ بزرگوں کے آگے اس وجہ سے جھک جاتے ہیں, جیسے نانی ہیں, دادی ہیں, بزرگ ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب ان سے سلام لیتے ہیں تو عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں. تو اب یہ اس لیے نیچے جھک جاتے ہیں کہ وہ سر پہ ہاتھ پھیر دیں, تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. اور اس میں بھی ہلکا سے جھکا جاتا ہے تاکہ ان کے ہاتھ کے قریب پہنچ جائے. زیادہ بھی اگر جھک جاتے ہیں, رکوع کی حد تک بھی اگر جھک جاتے ہیں, تو یہاں اصل میں جھکنا جو مقصود جو ہے وہ تعظیم نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ان کے زیادہ قریب ہو جائے تاکہ ان کو سر پہ ہاتھ رکھنے میں آسانی ہو. اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے. بزرگوں کی دعائیں لینی چاہیے, ان کا ادب کرنا چاہیے, ان کے قریب جانا چاہیے. اسلامی بہن نماز کس ٹائم پڑھیں؟ اذان کے فوراً بعد یا جماعت ہو جانے کے بعد؟ جماعت ہو جانے کے بعد, مردوں کی جب جماعت ہو جائے پھر اسلامی بہن نماز کی ادائیگی کرے, بہتر یہ ہے. باقی یہ ہے کہ جب وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت بھی پڑھ سکتی ہے, نماز اذان ہو گئی اس وقت بھی نماز کی ادائیگی کر سکتی ہے. فجر میں جلدی کر لیں, فجر میں جلدی نماز اس میں جلدی کر. کہہ رہے ہیں کہ میری شادی ہو چکی ہے لیکن قرآن پاک نہیں پڑھا, تو اب کیا شادی کے بعد صرف اردو میں قرآن پڑھ سکتی ہوں؟ یعنی یہ پوچھ رہی ہے کہ اب موقع نہیں ہے سیکھنے کا یا کیا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ موقع نہیں ہوتا سیکھنے کا. انسان جو کام کرنا چاہے اس کے لیے مواقع بھی میسر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ قرآن مجید فرقان حمید اگر ان کو بالکل ہی پڑھنا نہیں آتا
یعنی قراءت سرے سے کرنا ہی نہیں آتی تو پھر نماز کی ادائیگی کس طرح سے کریں گی؟ صحیح ہے، نماز کی ادائیگی تو نہیں کر سکیں گی پھر. تو ان پہ قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنے بچوں کے ابو کے ذریعے سے کوئی ایسا سیٹ اپ بنا لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید الحمدللہ اسلامی بہنوں کے بھی مدارس ہوتے ہیں مخصوص گھروں میں، اور پردے کے ساتھ اس کا اہتمام ہوتا ہے. اسلامی بہنیں ہی پڑھاتی ہیں، جی جی، وہاں پر بھی جا کر سیکھ سکتی ہیں. مدرسۃ المدینہ بالغات جو ہیں ان میں جا کر جو ہے یہ سیکھ سکتی ہیں. بہرحال سیکھنا ضروری ہے، یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ اب شادی ہو گئی ہے تو اب جو شرعی مسائل ہیں ان کو سیکھا نہ جائے. بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جو ہے اس کا سیکھنا ضروری ہے. اور ان کے لیے تو یہ ہے کہ اگر یہ سیکھیں گی نہیں اور ایسے ہی نماز کی ادائیگی کرتی رہیں گی تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی. جس کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا نہیں آتا اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ سیکھنا شروع کر دے. ٹھیک ہے، اب وہ جب تک تو وہ سیکھتا رہے گا اس کی نماز ہوتی رہے گی. سیکھے گا نہیں تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں. تو سیکھنا بھی شروع کر دیں، نماز کی ادائیگی بھی شروع کریں ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل. جب سیکھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل سیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کے لیے یہ ذرائع بھی نہیں ہے کہ کوئی سکھانے والا نہیں ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے کہ یہ مدرسۃ المدینہ بالغات یا بالغان کا اہتمام نہیں، گھر میں بھی کوئی سکھا نہیں پا رہا، تو پھر الحمدللہ دعوت اسلامی کی ایک اور بھی سروس ہے. دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتی ہے. مدرسۃ المدینہ آن لائن اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہیں اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہیں. دنیا کے آپ کسی بھی حصے کے اندر موجود ہیں، آپ اس مدرسے کو جوائن کیجئے. اس میں چونکہ رش بہت زیادہ ہے، دنیا بھر سے مسلمان رابطہ کرتے ہیں، تو آپ اپنی رجسٹریشن کروا دیجئے. مدرسۃ المدینہ آن لائن کی ویب سائٹ بھی ہے جو کہ دعوت اسلامی کے ویب پیج پر آپ کو مل جائے گی. آپ اس کے ذریعے رابطہ کیجئے اور مخصوص وقت میں، جس وقت میں بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے اہتمام کر دیا جائے گا. اور نہ صرف قرآن پاک کی تعلیمات دی جائیں گی، ساتھ ہی ساتھ بہت سارے مسائل، بہت سارے کورسز جو دیگر مسائل کے حوالے سے ہیں، نماز کورس، اور یعنی بہت ساری ایک لسٹ ہے جو کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اندر یہ کورسز کروائے جاتے ہیں. آپ ان میں بھی شرکت کریں گے اور بہت زیادہ ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک کال چلائیے. میرا نام محمد شکیل ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سورہ علق میں جو سجدہ ہے اگر ایک بار پڑھیں گے تو ایک بار سجدہ کریں گے، اور اگر زیادہ بار پڑھیں گے تو زیادہ بار سجدہ کریں گے، یا ایک بار سجدہ کریں گے؟ سجدہ تلاوت کے حوالے سے سجدہ تلاوت میں یہ ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار وہی جو آیت ہے سجدہ، آیت سجدہ، ایک ہی آیت سجدہ کو بار بار اگر پڑھتے جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ ہی سجدہ کرنا ہوگا. مجلس سے مراد یعنی میں ابھی بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہوں اور بار بار یہ آ رہی ہے تو یہ مجلس کہلائے گی. کوئی کچھ یاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک چند آیات ہیں، ان آیات کو بار بار پڑھ رہے ہیں اور وہی سجدہ تلاوت بار بار آ رہا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، 10 مرتبہ بھی پڑھا تو وہ ایک ہی سجدہ تلاوت کرنا ہوگا. یہاں بیٹھے ہوئے آپ نے قرآن مجید فرقان حمید بند کیا، آپ اپنے کسی کام کے لیے چلے گئے، واپسی آ کر دوبارہ اگرچہ وہی آیت آپ نے دوبارہ پڑھی، اب مجلس تبدیل ہو گئی، جی دوسری مرتبہ بھی سجدہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، پھر 2 سجدے کرنے، اور سجدہ اسی وقت کر لیا جائے جی بہتر نماز قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے. اچھا، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے، قراءت کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنے کا حکم پوچھ رہے ہیں. تسمیہ پڑھنا ضروری ہے، کیا ہے؟ نہیں، تسمیہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، سنت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جب تلاوت کی ابتدا کی جائے تعوذ و تسمیہ اس وقت پڑھ لی، تعوذ، اعوذ باللہ اور تسمیہ بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ آپ نے دیکھا. بالخصوص ہم نے قراءت قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے مسائل سماعت کیے. الحمدللہ یہ سلسلہ ہفتے میں 6 مرتبہ براہ راست پیش کیا جاتا ہے، روزانہ مغرب کی نماز کے بعد تقریباً 7:30 بجے. آج چونکہ جمعرات ہے اور جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع شروع ہو جاتا ہے، تو جمعرات کے دن یہ اسی وقت کم و بیش 6:15 بجے پیش کیا جاتا ہے. پاکستان میں یہ عصر سے مغرب کا وقت کہلاتا ہے اور اس میں الحمدللہ ہم یہ سلسلہ دیکھتے ہیں. تو روزانہ جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو دیکھنے کی نیت فرمائیے. اور چونکہ آج جمعرات ہے تو آپ سے بھی مدنی التجا ہے کہ آپ اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کی نیت فرما لیجئے. جہاں جہاں مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے تو وہ وہاں تشریف لے جائیں، ورنہ ابھی باب المدینہ کے اسلامی بھائی بھی عالمی مدنی مرکز میں یا باب المدینہ کے دیگر علاقوں میں جہاں جہاں بھی اجتماعات ہوتے ہیں وہاں تشریف لے جائیں. اور جو کسی بھی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتے، جیسا کہ اسلامی بہنیں وہ تو گھروں میں ہی ہوتی ہیں، تو وہ مدنی چینل پر رہتے ہوئے بھی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع ملاحظہ کر سکتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے